اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الحشر کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی یہ سوچ لے کہ اس نے اپنے آگے کیا بھیجا ہوا ہے، جو اس نے آخرت کے لیے جمع کرایا ہے وہ کیا ہے، یہ غور کر لے وہ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور پھر ڈر جاؤ اللہ سے، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، فرمایا تم جتنے مرضی پردے ڈالتے پھرو، تمہارے رب کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے، اسے پتہ ہے تم کیا کرتے، وہ جانتا ہے۔ عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید نے دو چیزوں پر بڑا زور دیا ہے، ایک اللہ کو ماننا، اور اللہ کو ماننے کا مطلب ہے نبی پاک کو بھی ماننا، اللہ کو ماننے کا مطلب ہے کتابوں کو بھی ماننا، قرآن پاک کو بھی ماننا۔ لیکن دو باتیں آپ کو زیادہ ملیں گی، ایک ایمان، اور اس کے بعد سب سے زیادہ زور ہے ایمان بالآخرت پر، آخرت کو مانو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، دعویٰ کرتے ہیں، نفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں۔ جو اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے اس کا رنگ اور ہوتا ہے، جس کو پتہ ہوتا ہے قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اس کے اعمال یہ نہیں مانتے، کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، پر مانتے، دعویٰ ہے کہ ہم مانتے ہیں آخرت کو بھی اور اللہ کو بھی، پر نہیں مانتے۔ قیامت قائم ہونا ضروری ہے، اگر وقوع قیامت نہ ہو تو ظالم کی تو موجیں لگ گئیں، جابر تو موج کرے گا، فاسق اور فاجر تو کہیں گے دنیا میں بھی ہم اپنے اقتدار کے زور پر جیتے رہے، آج بھی ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ عقلاً نقلاً قیامت کا قائم ہونا ضروری ہے، قیامت قائم ہوگی تو مظلوم کو اس کے ظلم پر داد رسی کی جائے گی اور ظالم کو سزا ملے گی۔ ایک آدمی ساری زندگی دنیا کے اندر لوٹ مار کرتا رہا، دھوکہ فریب فراڈ کرتا رہا، اس کی راتیں شراب و کباب میں گزر گئیں، وہ مرے اور بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے موج کر کے چلا گیا۔ ایک آدمی ساری زندگی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی نظر کی حفاظت کی، زبان کی حفاظت کی، یہاں تک کہ دل کی بھی حفاظت کی، وہ بھی مرے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اس طرح تو پھر سرکش کا کچھ بنے گا ہی نہیں، نظام زندگی ساری اس کی سوچ ختم ہو کے رہ جائے گی اگر قیامت قائم نہیں ہوتی۔ قیامت کا قائم ہونا حق ہے، اس لیے قرآن مجید نے ایک جگہ پہ نہیں 20 جگہ پہ یہ بیان فرمایا ہے کہ قیامت ضرور قائم ہوگی، قیامت، اور وہ قائم ہو کر اپنے سارے لوازمات سمیت قائم ہوگی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کو حق ملے گا، ظالم کو سزا ملے گی۔ جابر اس دن اللہ کی بارگاہ میں رسوا کیے جائیں گے، جن پر جبر کرتے رہے انہیں اللہ کے حضور سے عطا کیا جائے گا۔ قیامت کا وقوع ہونا ضروری ہے، اور قیامت تو جب قائم ہوگی تب ہوگی، دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، ظلم کا انجام ٹھیک نہیں ہوتا، جبر کا انجام، جھوٹ کی زندگی لمبی نہیں ہوتی، دھوکے فریب فراڈ ملمہ سازی، ان چیزوں کی عمریں اللہ نے تھوڑی رکھی ہیں۔ وقتی طور پر ظالم کو، دھوکے باز کو، جابر کو جو مہلت ملتی ہے وہ سمجھتا ہے میری سیاست کام کر رہی ہے، وہ سمجھتا ہے میں بڑا دانا ہوں، بڑا چالاک ہوں، دیکھ لو اتنے ظلم کے، جبر کے، دھوکے کے باوجود بنا ہوا ہوں، حالانکہ اللہ کی طرف سے اسے مہلت ملتی ہے اور بڑا ہی مہربان ہے۔ مہلت اس طرح دیتا ہے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا مسلمان نیکی کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے 70 گنا بڑھا کے لکھ لو اس کی نیکی، 70 گنا، اور جب گناہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ٹھہر جاؤ ابھی لکھنا نہ، اسے ٹائم دو۔ یا اللہ کتنا؟ فرمایا 24 گھنٹے تو دو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اب وہ جو اللہ نے مہلت دی ہے نا کہ شاید توبہ کر لے،
لوگ سمجھتے ہیں میری چالاکی کی وجہ سے نظام سیٹ چل رہا ہے، میں بڑا تیز ہوں، 2 4 5 باتیں بولتا ہوں سب صحیح ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کو اپنی دانائی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے۔ فرعون نے کئی 100 سال حکومت کی اور اس طرح اس نے ظلم کیے کہ لاکھوں اور ہزاروں بچے قتل ہی کرا دیے۔ 12,000 عورتوں کے پیٹ میں حمل تھا، اس نے ضائع کرا دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے، رستے میں دریا آ گیا، فرعون پیچھے لگا ہوا تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے میں نے دریا کو پھاڑا اور تمہیں نجات دے دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اب جب حضرت موسیٰ دریا کے کنارے پہنچے تو فرعون بھی پیچھے آیا۔ فرعون لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ میں کہتا ہوں تو دریا چلتا ہے، میں کہتا ہوں تو ہوائیں آتی ہیں، میرے حکم کے پابند ہے سارے۔ جاگ رہے ہیں نا آپ حضرات، غور فرمائیے گا بات پر۔ دعویٰ تھا اس کا کہ میں کہتا ہوں تو نظام زندگی چلتا ہے۔ اب جب دریا کے کنارے پہنچی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ عصا ماریں۔ جناب موسیٰ نے عصا مارا، 12 رستے بن گئے۔ اب حضرت موسیٰ کی قوم گزر رہی تھی تو فرعون سے پوچھنے لگے کہ تو کہتا تھا میرے حکم سے چلتا ہے، تو وہ تو حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا ہے تو رستہ بن گیا ہے۔ کہنے لگے تو پہلے کراس کر، اگر تو بچ گیا تو ہم بھی پیچھے آتے ہیں۔ اب چاروں ناچار۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ جب خدائی کا دعویٰ کرتا تھا نا، تخت پہ بیٹھا ہوتا تھا، تو ایک دن حضرت جبریل آئے اس کے پاس انسانی شکل میں، تو کہنے لگے میں بڑی دور سے آیا ہوں تو ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ کہا پوچھو۔ کہنے لگے ایک غلام تھا کسی بادشاہ کا، تو بادشاہ نے اسے تھوڑی دیر کے لیے ایک علاقے کی سربراہی دے دی۔ کتنی دیر کے لیے ہمیں سربراہیاں ملتی ہیں؟ کیوں جی؟ تھوڑی دیر کے لیے ملتی ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے سربراہی دے دی ایک غلام کو۔ ذرا بات کو سمجھیے۔ حضرت جبریل پوچھتے ہیں، کہتے ہیں سربراہی مل گئی، اب وہ مالک ہی بن کے بیٹھ گیا ہے، وہ بات ہی نہیں سنتا۔ اس کو تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا، وہ تو خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے۔ آپ بتائیں اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ یہ مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ تو فرعون کہنے لگا اس کا انجام یہ ہے کہ اسے پانی میں غوطے دے دے کے مار دے۔ انجام کیا ہے؟ بولیے کیا انجام ہے؟ کیا انجام ہے جی؟ پانی میں۔ اللہ اکبر، اپنی سزا تجویز کر رہا ہے۔ اس کی سزا کہ اسے پانی میں غوطے دے دے کے مارو ظالم کو۔ اسے تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا اور وہ چھائی گیا ہے، قبضہ ہی کر گیا ہے۔ حضرت جبریل کہنے لگے جی آپ لکھ کے دے دیں گے؟ کہنے لگا لاؤ لکھ دیتے ہیں۔ لکھوا لیا۔ جناب جبریل رکا لے کے تشریف لے گئے۔ اب جب فرعون دریا میں آیا نا تو اللہ نے حکم دیا مل جا۔ جب دریا ملا چیخنے لگا تو حضرت جبریل آئے، کہنے لگے تیرا ہی فتویٰ ہے، یہ تیری سزا ہی ہے نا، ہم بھی بڑی سزائیں تجویز کرتے ہیں، یہ جھوٹا ہے جی، اس کا تو فلانا علاج ہونا چاہیے، تو اگر تو جھوٹ بولے تو یہ فلانا بڑا جاور ہے جی، اس کے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے، تو اگر تو یہ کام کرے تو جو سزا تو لوگوں کے لیے تجویز کر رہا ہے تو اپنے بارے میں بھی سوچ۔ اب جب غوطے آئے نا، آخری وقت دیکھا وہ فرعون جو کہتا تھا میری مرضی سے دریا چلتا ہے، علامہ ساوی نے تفسیر ساوی میں لکھا ہے تڑپ کے رونے لگا۔ جب یہ مزاج ہے، ایک دفعہ اوپر آتا ہے آدمی جب دریا میں جاتا ہے، اوپر آیا تو چیخنے او میرے حواریو خدا کا واسطہ مجھے بچاؤ۔ کہنے لگے تو کہتا تھا میری مرضی سے چلتا ہے، بے بسی ہے، تڑپتا ہے، روتا ہے، وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، رب بے وارثہ کر کے مار دائی، تڑپ رہا ہے، چلا رہا ہے، کوئی مدد کو نہیں پہنچتا۔ اب جب آخری غوطہ آیا تو کہنے لگا آمنا بے رب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ کے رب کو بھی مان گیا، ہارون کے رب کو بھی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اب تیرا ماننا قابل قبول ہے، اس وقت ماننا تھا جب تجھے مہلت دی تھی، جب تو جوان تھا۔ بڑھاپا آتا ہے، بیماری آتی ہے، جوان آدمی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ ایک دفعہ صحیح کر دے، میں ساری پڑھا کروں گا، ایک دفعہ ٹھیک کر دے، میں مسجد میں رہوں گا، میں اگلے سال اعتکاف بھی کروں گا، میں ساری تراویحیں پڑھوں گا۔ تو اس وقت پڑھنی تھی جب تجھے مہلت دی تھی، اس وقت پڑھنا تھا جب اللہ نے تجھے آسانی دی، زندگی دی۔ اگلا وقت یہ حال ایک کا نہیں ہوا۔ نمرود کو دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا تھا میں رب ہوں، آپ نے فرمایا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔
ایک موت کا قیدی بلایا, کہنے لگا ہاں بھائی کتنے دن رہ گئے تھے پھانسی میں؟ کہنے لگا جی پرسوں ہونی تھی. کہا جا تجھے آزاد کیا, لو میں بھی زندگی دیتا ہوں. ایک بے گناہ آدمی کو پکڑ کے قتل کر دیا, کہتا میں بھی مارتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو بیوقوفوں جیسی دلیلیں دے رہا ہے, چل اس طرح کر, میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے, تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. اب دلیل کا جواب کوئی نہیں تھا تو کہنے لگا پکڑو اور آگ میں ڈال دو. اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالنے والا, یہاں ایک مچھر بیٹھا ہے, 400 سال حکومت کی اور خدائی کا دعویٰ کیا. یہاں مچھر بیٹھا تھا, چھینک آئی تو مچھر اندر چلا گیا. پہلے دربار کا ادب یہ تھا کہ جو آئے سجدہ کرے. اب اس کے سر پہ کوئی چیز مارتا تھا تو اسے سکون ہوتا تھا, مچھر تھوڑی دیر کے لیے اس کا دماغ چھوڑتا تھا. او بھائی یہ اس دھرتی پہ اللہ نے لوگوں کو نظارے دکھائے اور ہمیں سمجھانے کے لیے دکھائے, ہمیں تفکر کی, غور کی دعوت دی کہ دیکھ لینا, اپنے عمل کو پرکھنا. تمہارے عمل حضرت موسیٰ کے فرما برداروں جیسے ہیں, جناب ابراہیم کے فرما برداروں جیسے ہیں, یا بن کے بیٹھ گئے ہو. اب دربار کا ادب یہ ہے, بے بسی کا یہ حال ہے کہ جوتے لٹکتے ہیں دربار میں, جو آتا ہے جوتا کھینچتا ہے. اور ادب یہ ہے کہ 10 جوتے نمرود کے سر پہ مارو, اور 400 سال جوتے لگتے رہے. روتا تھا, جو آدمی آتا تھا منتیں کرتا تھا, کہتا تھا کہیں سے کوئی دوائی مل جائے گی. پاگلوں جیسی زندگی گزاری, پاگلوں جیسی سخت. وہ تو حساب, وقوع قیامت تو حساب ہوگا ہی. یہاں لوگ پاگل ہو کے مرتے ہیں, معاذ اللہ, نفسیاتی مریض ہو کے مرتے ہیں. یہاں آخری وقت اتنا سخت آتا ہے کہ دنیا موت کی دعائیں مانگتی ہے. میرے بھائی جب انسان ظلم کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ شاید مجھے پوچھے گا کوئی نہیں. جب وہ زیادتی کرتا ہے تو بھول جاتا ہے. جب وہ کسی کا حق کھاتا ہے تو وہ کہتا ہے شاید اس کا تو وارث ہی کوئی نہیں جس کو میں لوٹ رہا ہوں. لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے, حجاج بن یوسف ظالم تھا, اس نے اچھے کام بھی کیے تھے. قرآن پاک پر زیر زبریں آراب حجاج بن یوسف نے لگوایا. محمد بن قاسم کو ہندوستان سندھ کے علاقے فتح کرنے بھی حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا. ساری خوبیاں اپنی جگہ پر, ظالم بہت بڑا تھا. کسی آدمی نے اس کے سامنے کونے کی طرف منہ کھلایا, کیسے لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے, میں مسکرا رہا ہوں تیری بیوقوفی پر کہ تو سمجھتا ہے شاید مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. کہنے لگا اس کو باہر نہ لے جاؤ, میرے سامنے قتل کرو. ٹھیک ہے جی, قتل کرنے لگے تو حضرت سعید بن جبیر نے منہ کعبے کی جانب کر لیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. جب آپ نے یہ آیتیں پڑھی نا کہ میں نے منہ کر لیا ہے اپنے رب کی جانب, کرو مجھے قتل, کہنے لگا نہیں اس کا منہ پھیرو, کعبے کی طرف ہو کے قتل نہ ہو. ہے ظالم پر پاگل ہو گیا ہے. حضرت سعید بن جبیر کے حوصلے نے شکست دے دی, ناکام ہو گیا, مخبوط الحواس ہو. کہنے لگا اس کا منہ پھیر دو. جب کعبے سے پھیرا تو آپ فرمانے لگے للہ المشرق والمغرب فإنما تولى فثم وجه اللہ. اللہ فرماتا ہے تو مشرق اور مغرب سارا ہی اللہ کا ہے, جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے, جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے چاروں جانب. پھیر دے جدھر منہ پھیرنا ہے, تو نے پھیر دیا منہ. حضرت سعید بن جبیر کے گلے پہ خنجر رکھا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے, کہنے لگے اے اللہ میرے بعد اسے کسی اور پر مسلط نہ کرنا, میرے بعد کسی اور پر مسلط نہ, بس میں آخری ہوں. جب آپ ذبح ہوئے تو اتنا خون نکلا کہ لوگ کہتے ہیں جتنا اونٹ کے وجود سے نکلتا ہے. تر ہو گیا سارا اس کا دربار. ایک سمجھدار آدمی کو بلا کے کہنے لگا اتنا خون میں نے بڑے بندے قتل کرائے ہیں پر اتنا خون نہیں نکلا. تو وہ کہنے لگے لوگ مر جاتے ہیں, مرتے وقت ڈر جاتے ہیں, سہم جاتے ہیں, خون سکڑ جاتا ہے. لگتا ہے یہ شخص جب دنیا سے گیا ہے تو ڈٹ کے گیا ہے, یہ ڈٹ کے گیا ہے دنیا سے. حجاج بن یوسف رات کو سویا تو تڑپ کے اٹھا, کیا ہوا؟ گھر والے کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے سعید بن جبیر خواب میں آئے اور کہتے ہیں اٹھ مجھے بتا تو نے مجھے کیوں قتل کیا, بتا کیوں مارا. اگلی رات پھر سویا تو وہی خواب, پھر سویا تو وہی خواب. گناہ نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے, ظلم تجھے مخبوط الحواس کر دیتا ہے. جب تو زیادتی کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو اللہ کو بھولتا ہے, اللہ تجھے اپنا آپ بھلا دیتا, پھر تو
بھول جاتا ہے, پھر تو سیدھے رستے پہ چلتا ہے پر بھٹک جاتا ہے, پھر تو صحیح رستوں کا تعین کر کے بھی گمراہ ہوتا ہے, پھر تو روز وہی گاڑی چلاتا ہے پر اب جب تو بریک لگاتا ہے تو نہیں لگتی. جب گناہوں کے ساتھ تو مخبوط الحواس ہوتا ہے تو روز وہ کاروبار کرتا ہے, لیکن جب تیرے گناہ تجھے گھیر لیتے ہیں پھر اسی کاروبار میں تو نقصان اٹھاتا ہے. حجاج بن یوسف تڑپتا ہے, روتا ہے, یہاں تک کہ بیمار ہو گیا, پیٹ میں درد ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا ہوا, تکلیف ہوتی ہے پتہ نہیں. سارے حکیم, طبیب, ڈاکٹر کوئی نہ سمجھ سکا کہ بیماری کیا ہے. جو بیماریاں خدائی ہوتی ہیں ان کا لوگوں کو پتا, جو آزمائشیں رب کی جانب سے ہوتی ہیں وہ ڈاکٹروں کے ہتھے نہیں چڑھتی. جو تکلیفیں اللہ دیتا ہے ان کا حکیم طبیب علاج نہیں کر پاتے, مشکل. اور شفا اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ دینا چاہے, اور جب رب ہی دینا نہ چاہے تو بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں رہی. بغداد سے حکیم آئے, پیٹ دیکھا, کہنے لگے نہ تیرے معدے میں کوئی دقت ہے, نہ تیرے جگر میں, نہ کسی اور جگہ, ماجرا کیا ہے؟ ایک آخری علاج ہے, آخری. وہ کیا؟ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا دھاگے کے ساتھ باندھ کے منہ میں ڈالا, اور پھر ایک باریک سا تنکا لے کے اس کو اندر ڈالنے لگے گلے میں. وہ گوشت کا ٹکڑا جب حلق کے اندر اتر گیا, اس حکیم نے واپس کھینچا تو کیسے ایسی بدبو آئی جیسی کبھی سونگی نہ تھی. جانور, کیڑے مکوڑے لگے ہوئے باہر نکلے, اور جب دیکھا تو جتنے محل میں لوگ بیٹھے تھے چلاتے ہوئے نکل گئے کہ یہ کیا مصیبتیں ہیں. حکیم بھی اٹھ کے دوڑنے لگا, کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے حجاج تیری بیماری زمینی نہیں, تیری مصیبت زمینی نہیں. کہا میری مرض تک تم کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ تو کہنے لگے لگتا ہے تو بد دعا کا مریض ہے, لگتا ہے تو ظلم کا مریض ہے, تو جبر کا مریض ہے. تڑپتا رہا, سسکتا رہا. ایک وقت وہ بھی آیا کہ گھر والوں نے کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا, دیوار سے ٹکرے مارتا. او بھائی, جو گناہوں کے بیمار ہوتے ہیں انہیں شفا نہیں ہوتی, جو ظلم, جبر, بربریت کے بیمار ہوتے ہیں انہیں سکون قلبی میسر نہیں آتا. دوائیاں ان بیماریوں کی بنی ہوئی ہیں جو بیماریاں زمینی ہیں, جو بیماریاں خوراک کی بد پرہیزی سے ہوتی ہیں, جو گناہوں کی بد پرہیزی سے ہوتی ہیں, ان کی بیماریاں, ان کی شفا توبہ ہے, ان کی شفا رجوع اللہ ہے, ان کی توبہ اللہ سے معافی مانگنے سے شفا ہوتی ہے. حجاج جب مرنے لگا تو بلایا, یہ رنگ بھی ذرا ملاحظہ کیجئے گا, 2-4 قریبیوں کو بلایا. پتا ہوتا ہے نا اپنے کرتوتوں کا آدمی کو, پتا سارا ہے سردار نوکیتیاں, پتا ہوتا ہے سارا. بلا کے کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو مجھے رات کو دفن کرنا. کیوں بھائی, عورت ہے؟ کہنے لگا نہیں, رات کو دفنانا. ٹھیک ہے رات کو دفنا دیں گے. پھر کہنے لگا جب صبح ہو جائے تو صبح ہونے سے پہلے پہلے میری قبر زمین کے برابر کر دینا, نشان مٹا دینا. کا وجہ تو کلمہ پڑھتا ہے اور حضور کا حکم ہے کہ قبر کم از کم ایک بالش, ایک گٹ اونچی ہونی چاہیے زمین سے کم از کم, تو تیری قبر مٹا دیں. وجہ پتا ہوتا ہے اپنے ظلموں کا. کہنے لگا مجھے پتا ہے لوگ میرے مرنے کے بعد میری قبر بھی نہیں چھوڑیں گے. دنیا میں تو میرے جبر کی وجہ سے کوئی آ نہ سکا, لیکن میری قبر بھی ٹکٹیں دیتے پھرتے ہیں, ٹکٹیں. بے نمازی, جاہل, ان پڑھ پی ٹکٹیں بانٹتا ہے لوگوں کو, تو بھی بخشا ہے, تو بھی بخشا ہے. وہ 90 لاکھ لوگوں کو رائے حق پر لگا کے بھی کہتے تھے نہیں, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, حق تو یہ ہے کہ حق, کوئی شے پلے نہیں, ڈٹا ہوا کھڑا ہے مسلمان, ڈٹا ہوا. یہ حساب سنے. کسی نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سناؤ جو آپ کو بھی بڑی محبوب ہو. حضرت ابو ہریرہ نے چیخ ماری, رونے لگے اور بے ہوش ہو گئے. پھر ہلایا, پانی پلایا, اٹھے, کہا حضور بات کی تھی, حدیث سنائے. پھر رونے لگے. ہمیں تو نہیں نہ رونا آتا, ہمیں تو تب آتا ہے جب بیٹا بات نہ مانے, ہمیں تو تب آتا ہے جب کاروبار میں نقصان ہو جائے, ہمیں تو تب رونا آتا ہے جب ہمارا کوئی دوست ہمارے بارے میں غلط بات کر دے, بے عزتی دنیا کی ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ 3 دفعہ ہوش آیا, 3 دفعہ روئے اور کہنے لگے عزیزو یہ وہ والی حدیث ہے کہ میں سوچتا بھی ہوں تو میں تڑپ اٹھتا ہوں. کہا کون سی حدیث؟
تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے میں نے نبی پاک سے سنا ہے قیامت میں سب سے پہلے علماء کا حساب ہوگا، سب سے پہلے علماء کا۔ رب کریم فرمائے گا تمہاری دین کے نام پر بڑی موجیں تھیں، تمہارے بڑے پوسٹر چھپتے تھے، لائنیں بنا کے لوگ تمہارے ہاتھ چومتے تھے، لوگ تمہاری گڑی کو بھی چومنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ بتاؤ میرے رسول کے نام پر کھانے والوں کیا کر کے آئے ہو؟ عمل بتاؤ، عمل، موج بڑی کی نا تم نے، بتاؤ عمل۔ علماء عالم عرض کرے گا اے اللہ میں جگہ جگہ تیرے رسول کے دین کی بات کرتا تھا، میں قرآن کے درس دیتا تھا، میں راتیں بیدار رہ کے تیاریاں کرتا تھا، میں جو بن سکا کیا۔ رب فرمائے گا نہیں، تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے پیر صاحب کہیں، مولانا صاحب کہیں، تیرے نعرے لگائیں، تو لگے نہیں پھر تیرے نعرے؟ پھر لوگوں نے لمبے لمبے القابات پکارے نہیں تیرے؟ حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں پہلا حساب اس کا لے گا جو عالم کہلاتا تھا۔ رب پوچھے گا تجھے طاقت دی، ہمت دی، بولنے کی صلاحیت دی، اپنے فضل سے دی، بتا کیا کما کے آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روتے ہیں، کہتے ہیں میں بھی تو حدیثیں سناتا ہوں، میں بھی تو عالم ہوں، میرے پیچھے بھی تو لوگ بھاگتے ہیں۔ لوگوں بتاؤ اگر اللہ نے ابو ہریرہ سے پوچھا تو کیا جواب دے گا؟ اللہ فرمائے گا علماء کے لیے بخاری مسلم ہے، انہیں اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ آج بچہ کہنے لگا طبیعت ٹھیک ہے، میں نے کہا طبیعت تو ٹھیک ہے، کچھ یاد آ گیا ہے کہ میدان محشر میں یہاں تو چھپے ہوئے ہیں نا عیب، چھپے ہوئے، اور بھائی رب بڑا کریم ہے، عیبوں کے باوجود نوازتا ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے اگر ہمارے عیب کھل جائیں، لوگ ہمیں دھرتی پہ جینے نہ دیں، لوگ جینے نہ دیں، نکال دیں، اپنے بھی ہمیں برداشت نہ کریں، یہ تو اس کا کرم ہے۔ پتہ سارا ہے سردار نکیتیاں دا، پردہ چپایا ہی تیرا پلا ہو سی، وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ فرمائے گا مجرم باہر آ جائے۔ یا اللہ کیا ہوگا؟ جب سوال جواب ہوں گے تو رب فرماتے ہیں تیری زبان پہ مور لگا کے بند کر دوں گا، تیرے ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، سر بولے گا، پیٹ بولے گا۔ اس وقت کی فکر پیدا کریں، ٹینشن پیدا کریں۔ وقوع قیامت حق ہے، اور باندھ کے نا لوگ پیر باندھ کے زور کے ساتھ باندھتے۔ سگا بیٹا جب قبر میں دفن کرتا ہے نا تو وہ بھی کہتا ہے وہ کونا، یہ کونا تھوڑا سا مٹی کم ہے، یہاں بھی مٹی ڈالو۔ پہلے لوگ روزانہ جاتے ہیں، پھر ہفتے کے بعد، پھر مہینوں بیت جاتے ہیں۔ کچھ قبریں ایسی بھی ہیں جن پہ کھڑے ہوں تو لگتا ہے قبریں رو رہی ہیں، اور کہتی ہیں جاؤ میرے گھر والوں سے جا کے کہو کوئی پھیرا ہی لگا جائے، وہ ایک دفعہ آئے تو صحیح، کوئی مٹی نہیں ڈالتا۔ بادشاہوں کی قبریں روتی ہیں، سرمایہ داروں کی قبریں روتی ہیں، کوئی جاتا نہیں، اتنے اتنے موٹے سوراخ ہے قبروں میں۔ آپ اپنے شہر کے قبرستان پھر کے دیکھ لیں، سوراخ ہے۔ او بھائی حضرت مولا علی شیر خدا قبرستان گئے تو پہلے رونے لگے، پھر کہنے لگے قبروں والوں کیا حال ہے تمہارا؟ تو آپ فرماتے ہیں مردہ مجھے اندر سے بول کے کہنے لگا علی کفن پھٹ گیا، ہڈیاں ٹوٹ گئی، مال تو دے آئے تھے وارثوں کو پر حساب ہمیں دینا پڑ رہا ہے، تو بتا پیچھے کیا حالات ہیں؟ تو حضرت علی کہنے لگے تمہاری بیویوں نے اور نکاح کر لیے، تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے، تمہاری اولادوں نے تمہارے بغیر جینا سیکھ لیا، تمہاری جائیدادیں بٹ گئیں، تمہارا پیسہ تقسیم ہو گیا۔ پہلے تو کوئی تمہارا نام لیتا تھا، اب تو تمہارا ذکر ختم ہو گیا ہے، اب تو ایک دو نسل تک تمہارا ذکر تھا، اب تو تمہیں یاد ہی کوئی نہیں کرتا۔ کہتے ہیں لوگ یہاں کوئی رہا کرتا تھا، یہاں کوئی ہوا کرتا تھا، اب تو تم قصہ پارینہ، قصہ ماضی ہو گئے۔ حساب کا وقت قریب ہے، قریب آ گیا وقت۔ اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، فرمایا حساب کا وقت قریب آ گیا ہے تو ابھی بھی غافل ہے۔ جمعۃ الوداع ایک پریشانی لگانے کا ارادہ تھا، بڑی پریشانیاں پالی ہیں، ایک پریشانی اور پال لو۔
جس کو یہ پریشانی لگ جائے اس کی عمل سنورنے لگ جاتا ہے. یہ پریشانی پال لو کہ اگر مجھے حساب دینا پڑے. حضرت عمر کا فرمان، آپ فرمایا کرتے تھے اپنا حساب خود کر لو قبل اس کے کہ اللہ تمہارا حساب کرے. خود کر لو اپنا حساب، خود کھاتے ٹھیک کر کے رکھو، چیک کر کے رکھو. میری دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان میں شامل کرے جن کو وہ معاف کرنے والا ہے. آمین تو کہہ دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جنہیں اللہ بغیر حساب جنت عطا کرنے والا. فکر پیدا کریں، سوچ پیدا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے ایام ہے اور اس کی رضا کی طرف توجہ کریں سارے حضرات. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سعادت مندیاں اور برکتیں عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.